نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی سرکشی کا تذکرہ کیا گیا تھا سورۃ المائدہ میں، جہاں چھٹے سپارے کا نصف پورا ہوتا ہے اس کے آس پاس۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا تذکرہ ہے۔ پھر اس قصے کی مناسبت سے آگے اللہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ جو ڈاکو ہوتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں، ان کی سزا جو ہے وہ قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے کہ جو ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں ان کو اگر پکڑا جائے تو جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو ڈاکو کی سزا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹنا ہے، اور اس ترتیب کے مطابق پھر اس کے بعد اگر اس سے بھی نہیں سدھرتا تو پھر اور سزا دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آخر میں اس کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ وہ شریعت میں اس کی ایک ترتیب ہے۔ تو یہ شرعی سزا ہے، اگر یہ سزائیں جاری ہو تو پھر یہ جرائم بالکل بھی نہیں رہیں گے۔ اور چوری کرنے والے مرد اور عورت کے بارے میں بھی تذکرہ فرما دیا کہ ان کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس کے لیے پھر فقہا نے حدیث کی روشنی میں مقدار بھی مقرر کی ہے کہ کم از کم 10 درہم کی چیز ہو، اس سے کم نہیں، اس سے اوپر جو بھی ہو۔ اور چوری کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے چوری کیا گیا ہو، لیا گیا ہو جہاں وہ چیز حفاظت میں پڑی ہے، یہ نہیں کہ راستے واسطے سے اٹھا لی ہے۔ اگر وہ ان تمام شرائط کے بعد اتنی قیمت کی چیز ہو تو اس چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اسلامی سزاؤں میں بظاہر تو بہت سخت نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک کو بھی یہ سزا ملے نا تو آپ دیکھیں گے کہ پھر کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی قانون ہوگا اور پھر یہ سزائیں ہوں گی تو سب کے ہاتھ کٹے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور ہر طرف لوگوں کے ہاتھ پاؤں لولے لنگڑے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اسلام نے ایک سزا مقرر کی ہے، اس سزا کا تصور بھی انسان نہیں کر پاتا، اور اگر اس سزا کو جاری کیا جائے پھر آپ دیکھیں گے کس طرح امن قائم ہوتا ہے۔ سزا تو سزا ہے، اگر ہمارے اپنے ملک کے قانون کے مطابق بھی صحیح قانون جاری کیا جائے اور سزائیں دی جائیں تو شاید بہت سی چیزوں کا خلا خمہ ہو سکے جرائم کا۔ لیکن یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جب عمل درآمد نہیں ہوگا اور کسی کے لیے ایک قانون، کسی کے لیے دوسرا قانون، کوئی اپنا راستہ نکال کے نکل جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسلام میں یہ ہے کہ دیکھیے سزا سب کو ملے گی، کسی کو معافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس خاتون کے بارے میں جس کی چوری کی سزا کی تھی اور پھر صحابہ نے اس کی سفارش کی کوشش کی تو آپ علیہ السلام سخت غصے ہوئے، ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ اس عورت کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کرے نا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ اس میں کسی کی سفارش قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا نظام ہے عدل کا، تب جا کے امن آتا ہے اور تب جا کے لوگ ایک دوسرے کے مال جان نفس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ تو ان احکام کے بعد جو ہے تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور یہود کا دوبارہ فرمایا ہے کہ فسادی لوگوں میں سب سے بڑھ چڑھ کر یہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں اور جو یہود ہیں۔ آج بھی اسی طرح ہے، جو یہود ہے وہ وہاں سے شرارت کرتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں اپنے منافقین ہوتے ہیں مسلمانوں میں وہ پھر یہاں سے ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہی دو لوگ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں۔ تو نصارہ کی گمراہی کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسائی بھی اسی طرح ہے، اور ان کو اللہ نے ان کو تورات ملی یہود کو، اور ان کو جو ہے انجیل ملی، لیکن انہوں نے اس کتاب کو ہی تحریف کر کے تبدیل کر دیا، اور اپنے فیصلے اپنی کتاب کی روشنی میں نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی مرضی سے کرتے تھے، اور لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں تبدیلی کرتے تھے۔ یشترون بہ ثمنا قلیلا، جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ پیسے لے کر اپنی کتاب تورات انجیل کے احکام کو تبدیل کرتے تھے کہ فلاں کے لیے یہ ہے اور فلاں کے لیے یہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کتاب اللہ نازل ہو گئی، کتاب آئی اللہ کی طرف سے، اس کو تبدیل کیوں کیا، اور وہ بھی چند ٹکے کی خاطر؟ تو یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ نے بھیجا ہے، لیکن قرآن کریم بھی فرمایا کہ ایسی کتاب ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، اور اس کی سزا ہو، اس کا انعام ہو، اس قرآن کریم کا جاری کرنا ہو، اسی کے مطابق فیصلہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قرآن کریم کا تذکرہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی کتاب فرقان اور واضح کرنے والی کتاب ہے۔ کتابوں کے محافظ ہے کہ سابقہ کتابوں میں جو باتیں آئی تھی نا پھر انہوں نے تبدیل کر دی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم میں ہم نے اس کو دوبارہ سے ذکر کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے
کہ ان لوگوں نے تحریف کی ہے۔ اصل یہ ہے، اگر آپ کو اصل تورات کے احکام دیکھنے ہیں، اصل انجیل جو عقیدہ ہے نا، چھوٹے احکام میں، فروعی احکام میں تو فرق ہوتا ہے، لیکن عقیدہ تو ایک ہی ہے۔ تو اگر صحیح عقیدہ آپ نے دیکھنا ہے تورات، زبور، انجیل کا، تو قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، اس میں آپ کو وہ ساری باتیں عقیدے کے متعلق مل جائیں گی جو ان کتابوں میں تھی اور ان لوگوں نے تبدیل کر لی۔ قرآن کریم کی سچائی کا معجزہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج تک کوئی اس میں ایک زیر زبر کی غلطی بلکہ مشکوک ہونا بھی ثابت نہیں کر سکا ہے، یا نہ قیامت تک کر سکے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی۔ قرآن کریم کے دشمن، اسلام کے دین کے دشمن تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ دشمن تھے اور رہیں گے، لیکن ایک کو بھی یہ جرت آج تک نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کریم میں ذرا سی بھی کوئی بات ثابت کر کے دکھائے۔ اب تو دیکھیے زمانہ کہاں تک پہنچ گیا، آسمانوں پر کمندے ڈال رہے ہیں، چاند ستاروں پر، اور چاند پہ لوگ جا رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کیا تحقیقات، لیکن قرآن کریم کی کوئی چیز غلط تو کیا ثابت کر سکے، بلکہ قرآن کریم کی باتیں اور زیادہ سچی ثابت ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں تو قرآن نے کب کی بتا دی، ہم تو آج اس کو سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ہمارے علم میں تو آج آ رہی ہے۔ تو اس لیے بہرحال قرآن کریم کا یہ معجزہ بھی ہے کہ اس کی سچائی آج بھی موجود ہے۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی مت لگاؤ، جو دل کی دوستی ہوتی ہے، یارانہ جسے کہتے ہیں دل کا، یہ مت لگاؤ۔ باقی لین دین، تجارت، کاروبار تو سب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ تجارت وغیرہ یہ ہوتی تھی، لیکن دلی دوستی لگانا، ان کو اپنا رازدار بنانا اور ان کے ساتھ محبت کی دوستیاں لگا کر ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے طور و طریقوں کو اپنے اندر لانا، یہ سب چیزیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ سب چیزیں، ان کے طور طریقے ہماری زندگیوں میں اس لیے آتے ہیں نا کہ ہم نے ان کے ساتھ محبت لگا دی ہے، تعلق ایسا بنا لیا ہے، محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے لوگ بھی اس طرح ہے کہ پھر جب ان سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، اور پھر جو ہمارے اپنے مسلمان ہیں نا ان کے بھی خلاف ہوتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہی پھر منافقین بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھنا، اور یہ بھی فرمایا کہ خدا نخواستہ اگر یہ تعلق رکھا جائے گا نا تو اس سے انسان اللہ نہ کرے مرتد بننے کی طرف جاتا ہے، دین اسلام تک بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ان سے تعلق ہوتا ہے، بہت زیادہ یارانہ بنتا ہے، پھر ان کے ہاں آنا جانا، اور ایسے بہت سے لوگ یہاں سے گئے نیشنلٹی اور شہریت ملنے کے چکر میں اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ بات بہت خطرناک ہوتی ہے، اس لیے فرمایا ایسا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص دین چھوڑ کر چلا بھی گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ نقصان ہمارا کچھ نہیں ہے، نہ وہ اللہ کا نقصان کر سکتا ہے، نہ اللہ کے پیغمبر کا، نہ مسلمانوں کا۔ وہ کیا کرے گا؟ اپنی زندگی دنیا و آخرت تباہ کرے گا۔ لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اور لوگوں کو پیدا کر دے گا اور لوگ آ جائیں گے، وہ یہ کام کریں گے دین کا، لیکن جو شخص گیا اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، اس کے لیے شدید نقصان ہے اپنا۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں لگانی، تو کس سے لگانی ہے؟ اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، نیک لوگوں سے، علماء سے، صلحاء سے، اتقیاء سے، اچھے لوگوں سے دوستی لگانی۔ جس قسم کے لوگوں سے دوستی ہوگی وہی اثرات آئیں گے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ دوستوں سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اگر دوست اچھے ہوں گے تو یہ شخص بھی اچھا ہوگا، اگر دوست اچھے نہیں ہوں گے تو یہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو اسی سے تو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیک لوگ، اولیاء اللہ جسے کہتے ہیں، نیک لوگ، اچھے لوگ، دیندار علماء صلحاء کے ساتھ آپ کا تعلق، اٹھنا بیٹھنا اور دوستی ہونی چاہیے۔ اسی طرح عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کی تردید بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، جو کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کی خدائی میں شریک ہیں، یا ان کی والدہ شریک ہیں۔ سب کو اللہ نے فرمایا کہ یہ عقائد بالکل غلط۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، یا ان کی والدہ کو اللہ کی نعوذ باللہ اہلیہ بتا رہے ہیں، یہ سب کی سب باتیں جو ہیں اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو محتاجی کی نشانی ہے۔ اولاد کسی کا ہونا، لم یلد ولم یولد جو اللہ فرماتے ہیں، کسی کی اولاد ہونا یہ اس کی محتاجی کی نشانی ہے، کیونکہ انسان اپنی اولاد کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ اولاد اس کے سہارا بنتی ہے، اولاد اس کے ساتھ مدد کرتی ہے، اس کے لیے کماتی ہے، لاتی ہے، تو انسان تو اولاد کا محتاج ہے۔ اور پھر اپنے والدین کا بھی محتاج ہوتا ہے انسان، کیونکہ ان سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر والدین نہ ہو تو انسان دنیا میں کیسے آئے؟ وہ اس کے لیے ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اگر یہ ثابت کر رہے ہیں، اچھا بیوی بننا، بیوی بھی یہ بھی انسان کی محتاجی ہے، اس لیے کہ بیوی کی طرف انسان محتاج ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں، اور بہت سی چیزوں میں بیوی شوہر کی طرف محتاج ہے۔
ایک یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ رشتے بنانا یا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے یا وہ کسی کی اولاد ہے نعوذ باللہ، یا بیوی وغیرہ، یہ تو محتاج ہونے کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ تم لوگ خود محتاج مان رہے ہو، تو یہ خدا پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو اگر اللہ مانتے ہو تو وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ الصمد۔ یہ اس لیے سورۃ الاخلاص میں فرمایا ہے جب محتاج نہیں ہے تو پھر وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اسے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ان سے پاک صاف ہے۔ تو یہ دلیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ دلائل کے ساتھ اس عقیدے کو رد فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہود و نصارہ اب تباہ و برباد کیوں ہوئے، گمراہ کیوں ہوئے؟ دین کے معاملے میں غلو کرتے تھے، بہت زیادہ آگے بڑھتے تھے، بہت زیادہ پیچھے چلے جاتے تھے، افراد تفرید کا معاملہ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی فرمایا کہ یہود جو ہے اللہ کی لعنت کا سبب ان پر کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ چھوڑ دیا تھا تو فرمایا کہ اللہ کی لعنت ان پر آئی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل جب گناہوں میں مبتلا ہوئے تو علماء نے انہیں منع کیا، تو یہ کیا ہوا کہ وہ باز نہیں آئے، تو جو منع کرنے والے تھے نا وہ پھر بھی ان کے ساتھ وہ تعلق برقرار رکھتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کا عذاب اور لعنت آئی اللہ کی طرف سے تو سب کے سب اس میں شامل ہو گئے، کہ جو تم منع بھی کر رہے ہو پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو۔ دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان کو بتانا بھی ہے، برائی سے منع بھی کرنا ہے، اور اگر منع کرنے کے بعد آپ کو ان سے کنارہ کش بھی ہونا ہے، ان کے ساتھ ان کی برائی میں شامل نہیں ہونا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اس وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں کے سخت سخت دشمن یہود رہے ہیں ہمیشہ سے، اور نصارہ بھی تھے، لیکن نصارہ جو ہے وہ تھوڑا سا مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے اس وقت، اور اب بھی یہ ہے کہ ان کی بنسبت تو بہتر ہیں، لیکن اب جو یہ نصارہ ہمیں نظر آتے ہیں نا یہ بھی یہودیوں سے متاثر ہیں، یہود کے رنگ برنگے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب بے دین ہیں۔ نہ یہود اصلی یہود ہے اور نہ نصارہ اصلی نصارہ ہے، یہ تو سب بگڑ گئے ہیں، اور اکثر ان میں سے ملحد بے دین ہے، کتابوں کو مانتا ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ صرف نام کے عیسائی ہیں، مسخ شدہ عیسائیت والے، اگر اصلی صحیح معنوں میں ہوتے تو وہ پھر بھی مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ حقیقی نصارہ جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور قرآن سن کر اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے، آنسو ان کے نکلتے ہیں اور دل سے جو ہے وہ ان پر اثر ہوتا ہے۔ یہ وہ نصارہ تھے جو حبشہ کے تھے، وہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، وہ ذرا نرم دل تھے، تو ان کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی تھی تو وہ باقاعدہ جو ہے اس پر اثر بھی ہوتا اور رونے لگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی نصارہ تو وہ ہیں جو اللہ کے کلام کا اثر ان پر ہوتا ہے، اور اللہ کا کلام ایسا کلام ہے کہ جو کوئی شخص بغض وغیرہ سے ہٹ کر خالی ذہن ہو کر انصاف کے ساتھ سنے، غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس پر قرآن کا اثر ضرور ہوتا ہے، اس کا الفاظ بھی سنے، الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آج کل ایسے واقعات ہوتے ہیں، وہاں ہمارے ہاں باہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن سناتے ہیں کسی کے کان میں لگا کے، کسی موبائل سے کسی بھی غیر مسلم کو پکڑ کر اس کو سناتے ہیں، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اس کو سن کر بڑا عجیب لگتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز بنایا ہے، ایسی کتاب بنایا ہے کہ جس کے کوئی سنے اور اس کے دل میں کوئی ایسی مخالفت، بغض، ضد، عناد نہ ہو، لازماً اس پر اثر ہوگا۔ پھر اس صورت میں یہ بھی اللہ نے فرمایا، یہ صورت المائدہ کی بات کی 7ویں سپارے کی آیات ہیں، کہ کسی بھی چیز کو حلال حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہے، نہ اللہ کے کسی پیغمبر کے پاس ہے، نہ کسی بزرگ کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس، صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے۔ پیغمبر بھی صرف بتانے والا ہوتا ہے، حلال حرام کرنے والا نہیں ہوتا، وہ صرف حلال حرام بتانے والا، سمجھانے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، بس ان کا کام دین کو آگے پہنچانا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ بھی اسلام میں اتنی بزرگی بھی نہیں ہے کہ ایک شخص حلال چیزوں کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں بزرگ بنتا جاتا ہوں، اپنی مرضی سے چھوڑے، نہیں، اس سے کوئی بزرگی نہیں ہے۔ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو حرام کو حلال کرنا اور حلال کو حرام کرنا یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے جس چیز کو اللہ نے جیسے فرمایا ہے اسی کے مطابق اس پر عمل کرو۔ قسم کے متعلق ذکر فرما دیا، بیچ میں آیت آ گئی کہ اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو ظاہر ہے کہ قسم کو پھر اس کا لاج رکھنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر خلاف ورزی کرے گا تو اس کے اوپر پھر کفارہ آئے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔
اور اگر لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اگر لغو قسم کھائی تو لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے خیال کے مطابق یہ سوچے کہ یہ کام ہوا ہے، اور قسم کھا لے، اس کو تقریباً یقین ہو، غالب گمان ہو، اور اس پر قسم کھائے، بعد میں وہ بات غلط نکل آتی ہے، لیکن بہرحال اس نے اپنے حساب سے تو غالب گمان پر قسم کھائی تھی، تو پھر یہ قسم جو ہے یہ پھر ناجائز تو نہیں ہوگی، اور یہ ٹھیک یعنی اس کو لغو کہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی نہیں ہوا، مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں ہے اس کا، بلا وجہ کھانی بھی نہیں چاہیے قسم، لیکن اگر ایسی کوئی قسم کسی نے کھا لی وہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ اپنے حساب سے وہ درست ہے۔ اور کفارہ اگر آئندہ کے لیے البتہ ہے، آئندہ کے لیے، اگر پرانی بات پر قسم کھائی جا رہی ہے، سچی ہے تو ٹھیک ہے، جھوٹی ہے تو جھوٹی پر تو گناہ گار ہے، اور اگر آئندہ کی بات پر قسم کھائی جا رہی کہ یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، تو اس میں تو یہ ہے کہ جی اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں کہ یہ قسم منعقد ہو گئی، اب آپ اس کو اس کا خیال رکھنا ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے، توڑیں گے تو کفارہ لازم ہو جائے گا۔ تو اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں مختصراً فرما دیا، اور اس کے بعد آگے اور حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ شراب ہے، جوا ہے، اور اس طرح یہ جو لوگ فال وال نکالتے ہیں خواہ مخواہ مستقبل کی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور احرام کی حالت میں فرمایا کہ خشکی کا شکار جائز نہیں ہے، یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ آیات یہاں بھی ہیں۔ البتہ سمندر دریا کے اندر جو جانور ہے اس کا شکار حلال کا، مچھلی وغیرہ کا، یہ جائز ہوتا ہے۔ احرام کا تذکرہ جب اللہ نے فرمایا تو بیت اللہ شریف کا تذکرہ بھی آ گیا، خانہ کعبہ کا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کا ایک مخصوص علاقہ ہے جس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے متعین کر کے بتایا تھا، یہ حدود حرم کہلاتے ہیں، اور اس حدود حرم کا حکم یہ ہے کہ اس میں اس کو اللہ نے حرم والا یعنی امن والا قرار دیا ہے، اس میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اپنے والد کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھوں گا تو میں کچھ نہیں کہوں گا جب تک وہ حرم سے باہر نہ نکلے، حرم حرم ہے، تو حرم صرف مسجد الحرام کو نہیں کہتے بلکہ پورے حدود حرم جو آگے پیچھے نقشہ اس کا بنا ہوا ہے، اور یہ نقشہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا، بھیجا گیا ہے، اسی کے مطابق اس کا خیال رکھا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانوروں کو خود سے نام بھی دیے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، اور ان کے عقیدے یہ ہوتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کے نام پر ہم نے چھوڑ دیے ہیں، اور پھر اس میں یہ اس کے لیے غیر اللہ کے لیے وقف کر دے، تو نام اللہ کا نہیں ہوتا تھا، غیر اللہ کا ہوتا تھا، تو غیر اللہ کے نام پر جانور وقف کر دینا اور اس کی غیر اللہ کی رضا کے لیے اس کو کھلا چھوڑ دینا یا اس کے نام پر قربانی کر دینا اللہ کے سوا، یہ سب اسلام میں ناجائز حرام شرک ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی تذکرہ ہے کہ انسان کو جب اپنی موت کی آہٹ محسوس ہو تو اس کو وصیت کرنا چاہیے، قابل امور وصیت کے بعد جن چیزوں میں وصیت ہو سکتی ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، اور کسی کے متعلق کوئی کمی بیشی کا معاملہ ہے تو اس لیے وصیت کرنا یہ ضروری ہے، اور ان معاملات میں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص جو ہے انسان کوئی بھی اس کو چاہیے کہ اور رات کو اس وقت تک نہ سوئے جب تک وصیت اپنے سرانے نہ رکھے، تو یہ وصیت لازمی ہے۔ بہت سے معاملات میں آج کل ایسا ہوتا ہے، لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہت سے معاملات لٹکے رہ جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو ایک کا دعویٰ ہوتا ہے، دوسرے کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میرے اتنے پیسے تھے، میرے اتنے تھے، یہ تھا وہ تھا، اور وہ کسی کو بتا کے نہیں جاتا۔ ہمیں موت کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ موت آنی ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں آئے گی تو دیکھا جائے گا، تو پھر اس کے بعد کسی کو موقع نہیں ملتا، لہٰذا ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حلال و حرام کے مسائل کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قیامت کا دن بھی آنے والا ہے اور سوال جواب ہوگا وہاں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو خاص طور پر پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان عیسائیوں کو یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرو، حالانکہ نہیں کہا تھا لیکن ان لوگوں کو بتانے کے لیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، مجھے تو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ ان کو آپ کی عبادت پہ لگاؤں، تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری عبادت کرو، اگر میں کہتا تو آپ کو معلوم ہوتا، آپ کے علم میں ہوتا، آپ سے چھپ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ سوال جواب کریں گے تاکہ سارے عیسائیوں کو پتہ چل جائے جو کیا کہا کرتے تھے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ کہا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، یا سب کو جہنم میں ڈالا جائے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں ذکر فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس بات کا تذکرہ کہیں گے، وہ کہیں گے کہ میں تو ان کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا کرتا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر فرما دیا کہ قیامت کا دن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ کی ساری سلطنت دنیا و ما فیہا کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ بھی پھر اسی کے مطابق سلوک ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر محمد وآلہ وصحبہ ومن ظلمنا انفسنا ومن تغفر لنا برحمتک یا